نرمین کی شادی کے بعد امی کو مہرین آپی کی فکر ہونے لگی۔ مہرین کی حسین صورت کے چرچے گھر گھر ہونے لگے تھے، اسی لیے بڑے امیر گھرانوں سے رشتے آ رہے تھے۔ امی نے ایک خوشحال گھرانے میں مہرین کی شادی کر دی، کیونکہ وہ لوگ لالچی نہ تھے اور انہوں نے جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ امی نے جہیز کے نام پر کوئی چیز نہ دی، نہ کوئی ایسی رسم کی جس پر پیسے خرچ کرنے پڑتے۔ بے شک یہ بڑے طریقے سلیقے والے لوگ تھے۔ مہرین آپی اپنے گھر میں سکھی ہو گئی، ان کے پاس زیور، قیمتی ملبوسات، سبھی کچھ تھا۔ سسرال والے بھی مہرین کو بہت چاہتے تھے۔ ساس وارث صدقے ہوتی، اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اس کی خوشیوں پر نثار تھی۔ چاہتی تھی کہ بہو ہر وقت بن سنور کر رہے۔ مہرین ہر وقت تیار بیٹھی رہتی، ساس کی خوشی کے لیے ان کا احترام کرتی اور ساس بھی مہرین کو کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ مہرین اپنی قسمت پر نازاں تھی اور ہم اس کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔ شادی کے 4 سال بیت گئے، مہرین کو اولاد نہ ہوئی۔ چیک اپ کروانے پر پتہ چلا مہرین کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ساس سسر نے اس کمی سے بھی سمجھوتا کر لیا۔ مہرین کو بھی انہوں نے اس کا احساس نہ دلایا کہ اس میں کوئی کمی ہے۔ وہ اسی طرح خوش و خرم اپنے شوہر اور سسرال والوں کے پیار کی ٹھنڈی چھاؤں میں جیون کی خوشیوں بھرے دن گزارتی رہی۔ ماہوں سال گزرتے گئے، اس دوران مہرین کی بڑی بہن نرمین 4 بچوں کی ماں بن گئی، مگر چوتھے بچے کی پیدائش کے بعد وہ بیمار رہنے لگی۔ علاج بھی ہوا، مگر بیماری رفتہ رفتہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ لاغر ہو کر بستر سے لگ گئی اور ایک دن بچوں کو بلکتا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی صحت مند اور خوش و خرم نرمین یوں اچانک سب کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ کچھ دن باجی نرمین کے بچوں کو دادی نے سنبھالا، پھر ہمارے حوالے کر گئی۔ کہا کہ میرا بڑھاپا ہے، یہ مجھ سے نہیں سنبھلتے، آپ لوگ ان کی دیکھ بھال کا ذمہ لیں۔ امی کو بیٹی کے صدمے کے ساتھ ان بچوں کو بھی سنبھالنا پڑ گیا۔ لا محالہ اب ہمیں ہی ان معصوموں کو سنبھالنا تھا، سو پیار سے ان کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ ان دنوں میری عمر 11 برس تھی، میں ان کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتی، وہ خوش رہتے اور ایک پل مجھ سے جدا نہ ہوتے۔ والد صاحب بھی روز شام کو نواسے نواسیوں کو گھمانے پھرانے لے جاتے۔ میرے بہنوئی اپنے بچوں سے ملنے روز آتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے آنا کم کر دیا۔ باجی نرمین کے انتقال کے بعد ایک دن میری امی مہرین آپی کے گھر گئیں۔ مہرین کی ساس سے کہا، اگر آپ لوگوں کو مہرین کے بانجھ ہونے کا دکھ ہے تو بے شک آپ اپنے بیٹے کی شادی کرا سکتی ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، تاکہ آپ پوتے پوتیوں کی خوشیاں دیکھ سکیں۔ میں مہرین کو بھی سنبھال لوں گی۔ مہرین کی ساس بولی، بہن آپ ایسی کوئی بات منہ سے مت نکالیں کہ میری بہو کو دکھ ہو، ہم کو مہرین اس حال میں بھی قبول ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے تو اس کی رضا میں ہم راضی ہیں۔ یہ جواب سن کر امی کا منہ اتر سا گیا، جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں امی کے ہمراہ گئی تھی، مجھے امی کا رویہ عجیب لگا تھا۔ انہوں نے مہرین کی ساس سے یہ باتیں مہرین کی غیر موجودگی میں کہی تھی۔ گھر آ کر میں نے امی سے کہا، جب وہ لوگ اپنی بہو کو اس قدر چاہتے ہیں تو ماں ہو کر آپ نے ان سے ایسی باتیں کیوں کی؟ امی نے بھڑک کر کہا، میں نے صرف اپنا اخلاقی فرض پورا کیا ہے۔ میری امی نے یہ تعویل پیش کی۔ میں کم سن تھی، امی کے سامنے زیادہ بولنا زیب نہ دیتا تھا، لہٰذا خاموش ہو رہی۔ مہرین سے بھی اس بات کا تذکرہ نہ کیا۔ کچھ دن ہی گزرے کہ امی دوبارہ مہرین کے گھر گئی۔ مہرین سے کہا کہ تم بہت کم میکے آتی ہو، آج میں تم کو لینے آئی ہوں، میرے ساتھ چلو۔ مہرین نے اپنی ساس سے اجازت لی اور ہمارے ساتھ آ گئی۔ ہفتے بعد مہرین نے گھر جانے کو کہا کہ ان کا دل اپنے گھر میں زیادہ لگتا ہے۔ امی نے مہرین کو منع کر دیا کہ کچھ دن اور میرے پاس ٹھہرو، گھر تو جانا ہی ہے، چلی جانا۔ انہی دنوں والد بیمار ہو گئے۔ امی نے مہرین کو یہ کہہ کر کچھ اور دنوں کے لیے رکنے کو کہہ دیا کہ تمہارے ابو کی طبیعت سنبھل جائے، بعد میں چلی جانا، مگر ابو کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی چلی گئی۔ والدہ کے مجبور کرنے پر مہرین کچھ دنوں کے لیے میکے میں رہنے پر مجبور ہو گئی۔ مہرین کی ساس اور شوہر دوبارہ لینے آئے، مگر امی نے مہرین کو بھیجنے سے انکار کر دیا کہ اس کے والد بیمار ہیں، ابھی مت لے جائیے۔ وہ وزادار لوگ تھے، خاموشی سے چلے گئے۔ مہرین کو میکے میں رہتے 2 ماہ گزر گئے۔ اب وہ گھر جانے کو پریشان رہتی تھی۔ امی یہ کہہ کر روک لیتی، کچھ دن اور رکو، اپنے والد کی حالت نہیں دیکھ رہی ہو؟ غرض 1 ماہ بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ایسے موقع پر اب مہرین کا اپنے گھر جانا مناسب نہ تھا۔ 40ویں تک مزید ٹھہر گئیں۔ ابو کے 40ویں کے بعد بھی امی نے مہرین کو سسرال نہ بھیجا۔ جب مہرین نے جانا کہ امی تو کسی طور مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں دے رہی، تو ایک روز بولی، امی میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر ہے، اپنا گھر ہے، نہیں جاؤں گی تو وہ محسوس کریں گے۔
4 ماہ گزر چکے ہیں، ایسا نہ ہو وہ خفا ہو جائیں۔ کیوں خفا ہوں گے؟ کیا ان کو ہماری مجبوریوں کا نہیں پتہ؟ مہرین ماں کے اس جواب پر منہ دیکھتی رہ گئی۔ اب مہرین کی ساس اور شوہر کے متواتر فون آنے لگے کہ کب مہرین کو ہم لینے آئیں۔ امی خود ہی ان سے سوال جواب کر کے فون رکھ دیتی اور مہرین سے بات نہ کراتی۔ فون کو تالا لگا دیا، ان کی اجازت کے بغیر کوئی فون کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ایک دن جب مہرین کے شوہر بہزاد کا فون آیا کہ ہم مہرین کو لینے آ رہے ہیں، تو امی نے ان سے کہا کہ میں خود کل آپ کے گھر آ رہی ہوں۔ پھر وہاں جا کر نہ جانے کیسی باتیں کیں کہ وہ لوگ دہل کر رہ گئے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی کہ وہ کیا گیم چلا رہی ہیں۔ مہرین بیچاری کے تو وہم و گمان میں نہ تھا کہ اس کی سگی ماں اس کو برباد کرنے پر تلی ہے۔ سبھی کو بے خبر رکھ کر انہوں نے بہزاد بھائی سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ بہزاد نے کہا کہ بغیر مہرین سے ملے میں اس مطالبے کا جواب نہیں دوں گا، وہ میری بیوی ہے، اگر طلاق چاہتی ہے تو اس سے یہ پوچھنے کا حق تو مجھے ہے کہ اس کو ہم سے کیا شکایت ہے اور طلاق مانگنے کی کیا وجہ ہے۔ اگلے روز بہزاد بھائی مہرین سے ملنے ہمارے گھر آئے تو امی نے ہوشیاری سے مہرین کو پھپھی کے گھر بھیج دیا اور شوہر سے نہ ملنے دیا۔ بہزاد سے کہا کہ وہ تم سے نہیں ملنا چاہتی، تبھی گھر سے چلی گئی ہے۔ اب جب بھی مہرین کے سسرال سے کوئی آتا، امی اس کو مہرین سے نہ ملنے دیتی۔ جب امی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ حد سے بڑھا تو مہرین کے سسرال میں بھی کھلبلی مچ گئی۔ بہزاد کے کچھ رشتہ داروں نے مشورہ دیا کہ موقع اچھا ہے، مہرین بانچ ہے اور وہ خود سے طلاق مانگ رہی ہے، تو اس موقع کو مت گنواؤ۔ بہزاد ابھی جوان ہے، اس کی اور شادی کروا دو تاکہ مناسب وقت سے اس کی اولاد کی خوشیاں دیکھ پاؤ۔ آخرکار حتمی فیصلے سے پہلے بہزاد بھائی ایک بار اور ہمارے گھر آئے تو امی نے مہرین کو کمرے میں بند کر دیا اور ماموں نے ان کو باہر سے ہی بیٹھک میں لے جا کر بٹھا دیا اور مہرین سے نہ ملنے دیا۔ دھمکایا بھی کہ اب ہم خلا لینے عدالت جائیں گے، بہتر ہے بجائے عدالت کچہری جانے کے قصہ یہاں ہی تمام کر دو۔ اس طرح بہت کوشش کر کے امی نے ماموں کے ساتھ مل کر مہرین کی طلاق کروا لی۔ جب مہرین آپی کو طلاق کے کاغذات ملے وہ بہت روئیں پیٹی، صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد امی نے بتایا میں نے خود تمہاری طلاق اس لیے کروائی ہے کہ تم بڑے بہنوئی سے شادی کر لو۔ نرمین کے معصوم بچوں کو ماں کی ضرورت ہے اور تم بانچ ہو، اس طرح ان کو ماں اور تم کو بچے مل جائیں گے۔ بہن کے بچے بھی تو اپنے بچے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر پہلی بار مہرین دھاڑے مار مار کر روئیں اور پھر مہرین کو چپ لگ گئی۔ ایک بار بس اتنا کہا امی آپ نے کتنا بڑا ظلم مجھ پر کیا ہے، ایک بار مجھ سے پوچھ لیا ہوتا۔ امی بولی تم سے پوچھتی تو کیا تم راضی ہو جاتی بیٹی؟ میں بوڑھی ہو رہی ہوں، تیری مرحومہ بہن کے بچوں کی پرورش تمہاری بہن نہیں کر سکتی۔ شرمین کی شادی ہو جائے گی تو ان بچوں کو کون دیکھے گا؟ نرمین کے شوہر نے شادی کرنی ہی ہے، وہ کسی اور عورت سے شادی کر لے گا، کیا میں ان بچوں کو سوتیلی ماں کے ہاتھوں سپرد کروں گی؟ ہرگز نہیں۔ بچے بزرگوں کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے، تمہاری زندگی بری بھلی گزر جائے گی مگر ان بچوں کی زندگی ہماری زندگی سے بڑھ کر قیمتی ہے، ہم کو ہی ان کے لیے قربانی دینی ہے۔ مہرین بولی ماں قربانی میں اپنی مرضی شامل ہو تو ہی قربانی ہوتی ہے، آپ اس مسئلے کا کوئی اور حل سوچیں۔ میں نہال بھائی کو ہرگز شوہر کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی، خدارا مجھ پر رحم کریں۔ میں بہزاد کی محبت اپنے دل سے نہیں نکال سکتی، بغیر شوہر کے ہی جی لوں گی۔ بیٹی کو مشتل دیکھ کر ماں خاموش ہو بیٹھی، مگر کچھ دنوں بعد پھر یہی تذکرہ چھیڑ دیا۔ مہرین کسی صورت راضی نہ ہوئی تھی مگر امی اب بھی نہال بھائی کے ساتھ اندر ہی اندر کھچڑی پکا رہی تھی۔ اب نہال بھائی بچوں سے ملنے جلدی جلدی آنے لگے تھے۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ آپی کو کچھ الگ سی نظروں سے دیکھنے لگے ہیں۔ میں کم سن تھی مگر اتنی بھی نہ سمجھ نہ تھی۔ امی اور نہال بھائی کی ملی بھگت کا سارا کھیل اب میری سمجھ میں آنے لگا تھا۔ ایک دن سنا کہ بہزاد بھائی کی شادی ان کی والدہ نے کرا دی ہے۔ یہ خبر سن کر مہرین آپی اس قدر بلک بلک کر روئی کہ میں بھی اس کے ساتھ زارو قطار رونے لگی۔ مہرین کی ہٹ دھرمی سے مایوس ہو کر امی نے مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہا۔ میں حیران تھی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، اپنی بچیوں کی خوشیوں کے بارے سوچنے کی بجائے نواسیوں اور نواسوں کے بارے میں ہر وقت سوچتی رہتی ہیں۔ حیرت تھی کہ کیا کوئی ماں اپنی اولاد سے بڑھ کر اولاد کی اولاد کو اس قدر چاہ سکتی ہے۔ امی نے مہرین سے کہا ٹھیک ہے تم اپنی ضد نہ چھوڑو گی، حالانکہ تمہارے شوہر نے سال بھر بعد اور شادی کر لی اور تم اس کی یاد میں عمر گزارنے چلی ہو۔ ماں کی یہ باتیں اور زیادہ مہرین کے دل کی دنیا میں آگ لگاتی تھی۔ جب امی نے مہرین کو بتایا کہ مجبور
ہو کر اب میں شرمین کو نہال سے بہانے چلی ہوں تو وہ دم بخود رہ گئیں۔ میں نے مہرین سے کہا امی کو سمجھاؤ میری بہن، ورنہ قسم کھاتی ہوں کہ زہر کھا لوں گی مگر نہال سے شادی نہ کروں گی۔ میری عمر اس وقت 13 برس تھی، بھلا کہاں میں اور کہاں بہنوئی صاحب جو اس وقت 40 سے اوپر جا رہے تھے۔ میں مہرین کے گلے لگ کر زارو قطار کئی دنوں تک روتی رہی تھی، خدا کے لیے آپی مجھے بچا لو۔ پھر ایک روز مہرین نے میرے سرہانے کے نیچے ابو کی دعاؤں کا بنڈل دیکھ لیا، پوچھا یہ دوائیاں تم نے یہاں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ میں نے کہا خودکشی کے لیے ایک ساتھ سب دعائیں پھانک لوں گی، کوئی تو اثر کرے گی نا، امی کو سبق سکھا کر مروں گی۔ مہرین آپی ڈر گئیں۔ امی نے جب میرے لیے شادی کا جوڑا سلوانے کو دیا تو مہرین نے امی سے کہا ایسا ظلم مت کرو ماں، ہم تمہاری مری ہوئی بیٹی کے بچے ویسے ہی پال لیں گے۔ شرمین کی عمر تو دیکھو، کیا 13 سال کی بچی اتنی ذمہ داری اٹھا سکتی ہے؟ تو پھر تم ہی مان جاؤ۔ یہ کہہ کر امی نے مہرین کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ مہرین نے روتے ہوئے اپنے قدم کھینچ لیے، بولی مجھے گناہ گار مت کریں امی، آپ نے جو سوچا ہے کر گزریں مگر شرمین کا پیچھا چھوڑ دیں۔ ایسا سوچنا بھی مت کہ شرمین اپنے بڑے بہنوئی سے نکاح کرے گی۔ سچ کہتی ہوں ماں، یہ جان دے دے گی، پہلے ایک بیٹی کو رو رہی ہو پھر دوسری کو بھی رو گی۔ میری ضدی ماں بالآخر جیت گئی، مہرین نے میری خاطر ہتھیار ڈال دیے۔ امی نے مہرین کی شادی بڑے بہنوئی نہال سے کرا دی اور وہ مرجھائے ہوئے گلاب کی طرح نہال کی سیج کا سنگار بن گئی۔ یہ شادی کیا تھی؟ بربادی تھی، ایک طلاق کا صدمہ، اوپر سے یہ زبردستی کا ظلم۔ مہرین نرمین کے بچوں کو ٹھیک طرح سے نہ سنبھال پائی، جس پر نہال بھائی ان سے الجھنے اور لڑنے جھگڑنے لگے، مگر یہ روگ ان کے بس کا نہ تھا، ان کا من ہی اپنے بس میں نہ تھا، وہ کیوں کر بن ماں کے بچوں کو پالتی۔ روز اس بات پر مہرین کی نہال بھائی سے تو میں ہونے لگی، نوبت مار پیٹ ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ مہرین خود کو نہ سنبھال پائی تھی، اس رویہ کی وجہ سے شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگتی، ہاتھ پاؤں موڑ جاتے، ہسٹریائی انداز میں چینخنے لگتی، بچے گمسم ہو جاتے۔ مہرین کو نفسیاتی ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ بچے پھر سے ہمارے پاس آ گئے۔ مہرین کی ایسی حالت دیکھ کر اب امی کو احساس ہوا کہ کسی کا دل آمادہ نہ ہو تو زبردستی اس سے قربانی طلب کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ اب تو مہرین کی ایسی حالت تھی کہ اس کو خود اپنی ذات کا ہوش نہ تھا، چھوٹے بچوں کو کیوں کر سنبھالتی۔ نتیجہ ان کی طلاق پر ختم ہوا۔ 3 برس بعد خدا خدا کر کے مہرین کچھ حواسوں میں لوٹی۔ امی اب زیادہ بیمار رہنے لگی تھی، پے در پے غموں نے ان کو ادموا کر دیا تھا۔ میری عمر اب 17 برس ہو گئی تو ان کا آخری وقت آ پہنچا۔ تب امی نے ایک دن میرے ہاتھ پکڑ کر کہا شرمین میں چاہتی ہوں تم ہی نرمین کے بچوں کو ماں بن کر پالو، ورنہ میرے بعد تو یہ در بدر ہو جائیں گے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ مرنے سے پہلے میں تمہارا نکاح نہال سے کر جاؤں اور پھر سکون سے مر سکوں۔ یہ بات امی نے کچھ اس طرح سے کہی کہ ان کا لہجہ دل چیرتا ہوا میری روح میں اتر گیا۔ امی میں راضی ہوں، آپ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ بے اختیار یہ الفاظ میرے لبوں سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد امی کو دیکھنے نہال بھائی آ گئے تو امی نے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر کہا بیٹا تم میرے بعد اس کا بہت خیال رکھنا، آج شام نکاح کا بندوبست کر لو، کیا پتا کل تک میں رہوں نہ رہوں۔ وفات سے چند گھنٹے قبل انہوں نے میرا نکاح اپنے داماد نہال سے کروا دیا اور پھر رات 2 بجے ان کی روح پرواز کر گئی۔ نہیں معلوم وہ سکون سے مریں یا بے سکون ہو کر اس دنیا سے گئیں، مگر میں ہر رات ہر دن امی کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں۔ میں نے بہن کے بچوں کی خاطر جو قربانی کا عہد اپنی امی سے کیا وہ پورا کیا، ان بچوں کو پیار سے پال کر پروان چڑھایا۔ میرے دل پر جو گزری میں سہ گئی اور پھر اس جبر پر خود ہی قابو پایا تو مشکلیں آسان ہو گئیں۔ خوش ہوں کہ امی کی روح سے آج میں شرمندہ نہیں ہوں۔ جی تو سامعین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو اسے لائک کریں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی دلچسپ کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ نئی کہانی کے ساتھ جلد ملتے ہیں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔